نہ ہو طغیان مشتاقی تو میں نہیں رہتا باقی۔ کہ میری زندگی کیا ہے یہی طغیان مشتاقی۔ میرے دل میں جذبوں کا سیلاب نہ ہو تو میں زندہ نہیں، اس لیے میری زندگی اسی عشق کے طوفان کے باعث ہے۔ مین میسج جو ہے وہ عشق ہونا چاہیے، عشق کا طوفان ہونا چاہیے، جذبے ہونے چاہیے، بغیر جذبوں کے زندگی بیکار ہے۔ مجھے فطرت نوا پر پے بپے مجبور کرتی ہے، ابھی محفل میں ہے شاید کوئی درد آشنا باقی۔ ابھی فطرت جو ہے وہ اس بات پہ مجبور کرتی ہے کہ اقبال شعر لکھیں کہ ابھی شاید محفل میں یعنی اس دنیا میں لوگ باقی ہیں جو کہ اقبال کی پوئٹری سمجھ سکیں اور اس پہ عمل کر سکیں۔ پے بپے، لمحہ با لمحہ، درد آشنا، درد کو سمجھنے والا، ہمدردی رکھنے والا۔ وہ آتش آج بھی تیرا نشیمن پھونک سکتی ہے، طلب صادق نہ ہو تیری تو پھر کیا شکوہ ساقی۔ وہ آتش، وہ پرانے بیلیفز آج بھی جو ہے تیرے اندر عشق بھر سکتے ہیں، تیری زندگی تبدیل کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے تیرا جو دل ہے وہ سچا ہونا ضروری ہے، اور دل تیرا سچا ہے نہیں، اور پھر تو اللہ تعالیٰ سے گلہ کر رہا ہے اپنے برے حالات کا۔ نہ کر افرنگ کا اندازہ اس کی تابناکی سے، کہ بجلی کے چراغوں سے ہے اس جوہر کی براقی۔ اقبال شعر میں کہہ رہے ہیں کہ زیادہ امپریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے گلیمر سے، جو چمک دمک نظر آ رہی ہے اس کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر اس کو کمپیئر کیا ہے روشنی سے، کہ اگر تاروں میں بجلی ہوتی ہے تو چمک دمک ہوتی ہے، تو جیسے ہی تاروں میں روشنی جیسے ہی لائٹ آف کرتے ہیں روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ کمپیریزن کیا۔ دلوں میں ولولے آفاق گیری کے نہیں اٹھتے، نگاہوں میں اگر پیدا نہ ہو انداز آفاقی۔ دلوں میں تمام عالم کو تسخیر کرنے کا جذبہ اسی صورت میں پیدا ہوتا ہے کہ نگاہوں میں عالمگری کا انداز ہی پیدا ہو جائے۔ آفاق گیری، کائنات کو تسخیر کرنا، انداز آفاقی، کائنات یا پوری دنیا پر چھا جانے والا انداز۔ خزاں میں بھی کب آ سکتا تھا میں صیاد کی زد میں، میری غماس تھی شاخ نشیمن کی کم اور آقی۔ میں انتہائی برے حالات میں بھی دشمن کے تیروں کا ہدف نہیں بن سکتا تھا، لیکن کیا کہوں بدقسمتی سے وسائل ہی ختم ہو گئے، یوں میں اس کا نشانہ بن گیا۔ میں خزاں میں بھی شکاری کا ہدف نہیں بن سکتا تھا، مگر کیا کہوں جس شاخ پہ میں نے اپنا گھونسلہ بنایا تھا اس میں پتے بہت کم رہ گئے تھے۔ الٹ جائیں گی تدبیریں، بدل جائیں گی تقدیریں، حقیقت ہے نہیں میرے تخیل کی یہ خلاقی۔ یعنی چیزیں تبدیل ہو جائیں گی، وقت ایک جیسا نہیں رہتا ہے اور لوگوں کی تقدیر بھی بدل جائے گی، اور یہ میں اپنے تخیل کی بات نہیں کر رہا ہوں، بس یعنی زمانہ ہر وقت تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ تخیل کہتے ہیں خیال کو، فکر کو، خلاقی پیداوار یا تخلیق۔